سب سے پہلے میں نے اللہ کا شکر کیا. یہ صحیح بات ہے کہ میں بہت نروس تھا, کافی نروس تھا, کیونکہ بہت ڈائنامک ایگزام ہے, پتہ نہیں ہوتا آپ ان ہو کہ نہیں ہو, لیکن اللہ کا کرم ہوا تو میں بہت خوش تھا. آئی واز ویری. میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرا ہیرو وہ میری ماں ہے, اسے وہ میری سسٹرز ہیں, اور میں اپنے دو دوستوں کا نام لینا چاہتا ہوں. ایک موسم حیدر ہے اور ایک خوش آمدید ہے آپ سب کا جے کے نیوز پوائنٹ کے اس خاص شمارے میں. کل شام جو ہے جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کے نتائج منظر عام پر آئے. وادی کشمیر کے اطراف و اکناف سے ابھرتے ہوئے ستارے نکلے جنہوں نے اپنے علاقوں کا نام روشن کیا ہے. میرے ساتھ اس وقت بنفس نفیس موجود ہے جنوبی کشمیر کے ضلع اننتناگ کے تواریخی قصبہ بیجبیارا کا ایک ہیرا, جنہوں نے جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کا امتحان کوالیفائی کیا ہے. آپ کو بتانا چاہیں گے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے دانشور شفیع, جنہوں نے اس سے پہلے پنچایت اکاؤنٹنٹ اسسٹنٹ کا ایگزام بھی کوالیفائی کیا تھا, لیکن اس کے بعد جدوجہد کو جاری رکھتے ہوئے آج جو انہوں نے جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کا امتحان کوالیفائی کیا ہے. اگر ہم گھر کی بات کریں تو یہاں پہ شادیانہ پیدا ہو چکا ہے. پہلے تصاویر کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا دانشور شفیع کو دلہے کی طرح سجایا گیا ہے. کیوں نہ سجائے گے, ایک اچھا امتحان انہوں نے پاس کیا ہے, جس کے لیے سارے طلبہ و طالبات کا خواب ہوتا ہے کب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے اور ہم بھی جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کا امتحان پاس کریں گے. لیکن دس از ناٹ ایوری ونز کپ آف ٹی. ہر کوئی اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتا ہے. دانشور نے مشکلاتوں کے باوجود یہ سپنا, یہ خواب پورا کیا ہے. جرنی کے حوالے سے بات کریں گے, مشکلاتوں کے حوالے سے بات کریں گے. بنفس نفیس شریک گفتگو میرے ساتھ جے کے اے ایس کوالیفائر دانشور شفیع ہے. دانشور شفیع, سب سے پہلے آپ کو ہماری ٹیم کی طرف سے بے حد مبارکبادی. شکریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پہ ہمارے پاس آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کیا پہلے ہی آپ کو خواب تھا کہ میں سول ایڈمنسٹریشن میں جاؤں, چونکہ آپ نے اکاؤنٹنٹ اسسٹنٹ کا امتحان بھی پاس کیا تھا؟ جی, میں نے ایکچولی 2018 سے اس امتحان کے لیے پریپریشن سٹارٹ کی تھی. تو 2019-20 کے آس پاس پنچایت اکاؤنٹ اسسٹنٹ کے بھی ایگزام آئے تھے, تو میں نے سوچا تھا کہ یہ بھی ایک افیکٹو مائل اسٹون رہے گا میری جو جرنی ہوگی میری کیریئر میں. تو پھر میں نے یہ ایگزام بھی میں نے پاس کیا. تو کرنٹلی میں ڈپلائی ہوں یہاں پہ اچھابل بلاک ڈیولپمنٹ آفس اچھابل میں. تو اس کے بعد لیکن میں نے کنٹینیو اپنی پڑھائی کنٹینیو کی سول سروسز کے ریلیٹڈ. تو یہ میرا تیسرا اٹیمپٹ تھا. تو سیکنڈ اٹیمپٹ میں نے پچھلی بار انٹرویو میں ڈراپ ہوا تھا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس بار میں انٹرویو کوالیفائی کر پایا اور میں نے 29 رینک اسٹیٹ رینک حاصل کی. دانش, آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں, تو کیا پڑھتے تھے آپ؟ جی, ایکچولی جو میری ہائی اسکول کی تعلیم ہے وہ جواہر نوودیہ ودیالیہ ایش مقام اننتناگ سے ہوئی ہے, جہاں پہ ہمیں بہت ہی اچھا ایکسپوجر تھا ملا, بہت ہی اچھا ماحول تھا. اس کے بعد میں نے بی ٹیک سول انجینئرنگ میں کیا ہے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں. تو وہاں پہ بھی بہت ہی اچھا ماحول ملا, بہت ہی ہائی کوالٹی ایجوکیشن ملی مجھے وہاں پہ. تو میں نے اس کے بعد کنٹینیو کی یہ ایجوکیشن. تو 1 سال میں نے علی گڑھ میں بھی دیا ہے اسی کے کوچنگ کے ریلیٹڈ. تو اس کے بعد آج اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ امتحان پاس کیا. اکثر و بیشتر ہم دیکھ رہے ہیں جو انجینئرنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہی آئی اے ایس, وہی کے ایس کوالیفائی کرتے, کوئی خاص وجہ؟ ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ یہ انجینئرنگ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا رجحان ہوتا ہے ڈائیورسٹی کی اور, تو وہ ڈفرینٹ فیلڈس میں اپنا ہنر آزمانا چاہتے ہیں. تو مجھے اس لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے ان کے لیے, تو وہ یہاں پہ بھی پرفارم کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے بتایا کہ جو پنچایت اکاؤنٹنٹ اسسٹنٹ کا ایگزام ہے وہ بھی ایک مائل اسٹون میں نے کریک کی, تو ہاؤ مچ دیٹ ایگزام سپورٹ یو ان کے ایس؟ جی, میں نے جو پنچایت اکاؤنٹ اسسٹنٹ ایز پنچایت اکاؤنٹ اسسٹنٹ میں نے کام کیا. میں نے ایز پنچایت سیکرٹری بھی کام کیا ہے بلاک ڈیولپمنٹ آفس اچھابل میں. تو میں نے بہت ہی کلوزلی دیکھا ہے کہ جو رورل ہمارا بیک گراؤنڈ ہے وہاں پہ کیسے کام ہوتا ہے, کس لحاظ سے کام ہوتا ہے. تو جو ایڈمنسٹریشن وہ کیسے کام کرتی ہے, وہاں پہ جو ہمارے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر ہوتے ہیں وہ بھی کے ایس ہوتے ہیں. تو میں نے بخوبی دیکھا ہے وہاں پہ کہ کیسے وہ ایکچولی وہاں پہ پرفارم کرتے ہیں, کیسے وہ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کو رکھتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ مجھے بہت ہی زیادہ مدد دے گا. دانش, جب آپ نے سنا کہ میں نے کے ایس کو کوالیفائی کیا تو واٹ واز دا فیلنگ دیٹ ٹائم, یہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. تو سب سے پہلے میں نے اللہ کا شکر کیا. یہ صحیح بات ہے کہ میں بہت نروس تھا, کافی نروس تھا, کیونکہ بہت ڈائنامک ایگزام ہے, پتہ نہیں ہوتا آپ ان ہو کہ نہیں ہو. لیکن اللہ کا کرم ہوا تو میں بہت خوش تھا. آئی واز ویری ایکسٹیٹک. تو آپ کی رینک کے حوالے سے جاننا چاہیں گے, اور جو ریزلٹس آپ کو آئے کیا ایکسپیکٹ کیا تھا یا اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کیا تھا؟
نہیں ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ لسٹ میں نام ہوگا، بٹ اٹ واز اس کو کہتے ہیں کہ چیری آن دا کیک کہ مجھے KAS ملا، تو میں بہت خوش ہوں اس سے ریلیٹڈ. بہت سارے ایسپیرنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں جو KS کو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے امتحانات کو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں. مشکلاتوں کا سفر انہوں نے بھی طے کیا لیکن بار بار ناکام ہو رہے، تو کیا پیغام رہے گا ان کے لیے؟ دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی کینڈیڈیٹس جو انٹرویو تک آتے ہیں تو وہ ایک تھریش ہولڈ پار کر کے آتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان سب میں یہ پوٹینشیل ہے. کہیں نہ کہیں پھر لک کا فیکٹر بھی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں مطلب کچھ فیکٹر رول پلے کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے وہ ایکولی کیپیبل ہے ہر ایک بندہ جس نے انٹرویو دیا ہے. اب کیا ہے کہ سیٹس کم ہوتی ہیں تو کئی بار کچھ کوالیفائی کر لیتے ہیں، کئی بار کچھ کوالیفائی کر لیتے ہیں. تو میرا ان سے یہی رہے گا کہ آپ اپنی جو جدوجہد ہے اس کو نہ چھوڑیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ ان کی بھی باری آئے گی. آپ کا موک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، بہت سارے اچھے سوالات بھی کیے گئے، کچھ ایسے سوالات بھی کیے کہ جہاں پہ انسان آپ کو قابو میں نہیں رکھ پائے گا. تو کیا میسیج رہے گا باقی یووا کے لیے تاکہ وہ موک انٹرویوز کے لیے بھی تیار رہے گی؟ ہاں جی، ایکچولی جو انٹرویو والے ہوتے ہیں وہ نالج نہیں چیک کرتے ہیں اتنا زیادہ جتنا وہ چیک کرتے ہیں کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ کتنا ہے کینڈیڈیٹ کا، تو اس کی کمپٹنس کتنی ہے، تو یہ ڈفرینٹ سچویشنز میں کیسے یہ ریئیکٹ کرے گا. تو میرے خیال سے پھر اس ٹائم پہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک پراپر جو ریئیکشن ہوتی ہے ایک انسان کی یا جو پراپر ریسپانس ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں وہاں پہ آنسر دینا پڑتا ہے. تو میرے خیال سے جو نالج ہم نے گین کی ہوتی ہے انٹرویو تک تو وہ کافی زیادہ ہیلپ کرتی ہے وہاں پہ. سنا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہو جاتے ہیں ان کی انسپریشنز ہوتی ہے، کامیاب لوگوں کو دیکھ کر وہ کامیابی تک پہنچتے ہیں، تو انسپریشن کون تھی آپ کی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرا ہیرو وہ میری ماں ہے، اس کے بعد میری سسٹرز ہے، اور میں اپنے 2 دوستوں کا نام لینا چاہتا ہوں. ایک موزم حیدر ہے اور ایک عابد ہے. بہت زیادہ ایفرٹ لگایا انہوں نے میری اس سکسیز کے پیچھے، میں ان کا مشکور رہوں گا ہمیشہ. دانش آپ سے جاننا چاہے گے، چونکہ یہ سفر جو ہے کانٹوں بھرا سفر ہوتا ہے، مشکلاتوں کا سفر ہوتا ہے، آپ نے طے کیا ہے، تو والدین کا کتنا تعاون رہا؟ آپ کے والدین کیا کچھ کر رہے ہیں؟ میرے والدین نے ہمیشہ میرا تعاون دیا ہے. میں نے جو بھی ان سے کہا ہے کہ مجھے انجینئرنگ کرنی ہے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ انجینئرنگ کنٹینیو کرو. میں نے ان سے کہا میں چینج کرنا چاہتا ہوں، میں سول سروسز میں آنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ دیا. اس کے بعد میں نے پنچایت اکاؤنٹ سسٹم کی تیاری شروع کی، تو اس کے لیے بھی انہوں نے مجھے بخوبی اس کو کہتے ہیں سپورٹ دیا ہے، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. آپ کے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں؟ ایکچولی میرے جو فادر ہے وہ شاپ کیپر ہے اور میری جو ماما ہے وہ ہاؤس وائف ہے. تو دانش کیا رہے گا اسپیشل میسیج ان تمام یووا کے لیے جو اس سال جو ہے KS کے لیے جا رہے ہیں؟ جو اس سال KS کے لیے جا رہے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک KS ہے یہ زیادہ تر کنسسٹنسی کا گیم ہے. تو کنسسٹنٹلی ہمیں اپنے ایفرٹس دینے چاہیے، ایک پرسیورنس رکھنی چاہیے اپنے اس جرنی میں. تو ہوپ فلی انشاءاللہ میں بھی پرے کروں گا، سب پرے کریں گے، سب جو بھی کمپیٹیٹر بندہ ہو وہ آئے اس ایگزام میں. چلیے دانش آپ نے ہم سے بات کی، امید کریں گے آپ بڑے عہدے پہ فائز ہو جاؤ گے جلد ہی، تو لوگوں سے آپ انصاف کرو گے. ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے دانشور شفیع، بجبارہ قصبے سے ان کا تعلق ہے. جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کا امتحان انہوں نے کوالیفائی کیا ہے. تو بخوبی آپ نے سنا کہ کتنے مشکلاتوں کا سامنا انہوں نے کیا، کس ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی، کیا پیغام انہوں نے آپ تک پہنچایا. آپ ضرور اس پہ عمل کرو گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہباں.